نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے روزے کا لغوی معنی اور روزے کی فضیلت بیان کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم روزے کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی بیان فرمائیں گے۔ روزے کا جو شرعی معنی مختلف کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے کہ صبح صادق سے لے کر افطاری تک، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کا اصطلاحی معنی ہے، اور روزے کا شرعی معنی بھی جو ہے نا مختلف کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے۔ شرعی اصطلاح میں مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص چیزوں کے رکنے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص شرائط میں اور مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص وقت میں اور مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے وہ چیزیں پوچھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں نے کوشش کی کہ یہ اصطلاحی معنی اور شرعی معنی بتلانے کے بعد یہ بتایا جائے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ تھوڑا کھایا ہو چاہے وہ زیادہ کھایا ہو، تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، آپ نے کسی کو دیکھا اور وہ کھا رہا ہے، اب اگر وہ طاقتور ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بھول کر کھا رہا ہے، لیکن وہ طاقتور ہے، اگر وہ نہ کھائے تو وہ برداشت کر لے گا، تو اسے روکنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے، چھوٹا ہے یا بوڑھا ہے، کہ اگر وہ نہ کھائے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو وہ اس کو نہ روکا جائے، اس کو کھانے دیا جائے۔ جب وہ یاد آئے گا تو خود بخود چھوڑ دے گا۔ دوسری بات، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک آدمی نے پان کھایا تب سحری کرتے وقت، اب پان کھا کر اس نے مکمل طور پر اپنے منہ کو صاف کیا۔ جب اس نے مکمل طور پر اپنے منہ کو صاف کیا، اب روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کی تھوک کے اندر اس پان کا تھوڑا سا ذائقہ یا کلر باقی ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری بات، ناک کو ایسے زور سے سونگھا کہ ناک جو ہے ناک سے گزر کر حلق کے اندر چلی گئی۔ جب حلق کے اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور منہ کی جو رال ہے، اس رال کو بھی زور سے ہم نے سونگا زور سے، تو وہ بھی حلق کے اندر گزرتے ہوئے چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اب منہ سے خون بہا، منہ کے اندر سے کسی وجہ سے ہی، جب منہ سے خون بہا اور اگر وہ خون اور تھوک دونوں مکس ہو گئے، اب خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ اگر آپ نے اس کو نگل لیا، حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں،
اگر خون تھوک سے زیادہ ہے، خون تھوک سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور زبان سے کوئی چیز چکھ لی، زبان سے کوئی چیز چکھی اور اس کو چکھنے کے بعد فوراً اس کو باہر نکال دیا، فوراً جب باہر نکال دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، لیکن یہ چکھنا نہیں چاہیے کہ خود بخود کوئی چیز پڑی ہے اور آپ نے اس کو چکھ لیا، ایسا نہیں۔ ہاں، وہ عورت جس کا خاوند اتنا سخت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر اس کے اندر، میرے کھانے کے اندر اگر نمک وغیرہ زیادہ ڈل گیا تو مجھے ڈانٹے گا، تو اس صورت کے اندر وہ عورت چکھ کر پھر منہ سے تھوک دے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح عورت اکیلی ہے اور چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ وہ، اب مسئلہ ہے کہ وہ بچہ رو رہا ہے اور اس کو کچھ لقمہ جو ہے وہ چبا کر دینا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ تو اس صورت کے اندر بھی اگر بچے کو لقمہ چبا کر ماں منہ کے اندر دیتی ہے اور اسے کھلاتی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بات یہ ہے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، دونوں صورتوں میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مسواک تر ہے اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا حلق کے اندر جاتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خشک ہے تو ذائقہ نہیں جائے گا، لہذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خون دینے سے یا خون کے لینے سے، یعنی کسی نے کسی کو خون دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یا کسی سے خون لیا اور اپنے جسم میں لگوایا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انجیکشن لگوایا، ڈرپ لگوائی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن شدید ضرورت کے انجیکشن اور ڈرپ لگوانا چاہیے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے آپ نے ایسے ہی انجیکشن لگوا دیا، تھوڑا سا مسئلہ ہوا، تو اس صورت میں ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح یہ جو باتیں تھی، یہ اس سے روزہ، ان چیزوں سے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔